پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا، غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لاوارث ہے؟ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، مجھے اور کوئی خبر نہیں، میں تو غوث پاک کا دھوبی تھا۔ کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو۔ رب کیڑا کہنے لگا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ اللہ والوں کو اللہ یہ نظر بھی دیتا ہے خبر کے اندر کیا ہو رہا وہ دیکھتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہا دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہا میں غوث اعظم کا دھوبی، عبد القادر کا دھوبی، جس نے عبد القادر کے کپڑوں کو دھولا ہے، عبد القادر کے صدقے میں آج میں اس کے سارے گناہوں کو دھو رہا ہوں۔ وما دینوں کا، تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں وہابیوں کے بڑے مولانا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے سوال قبر میں ہو رہے تھے تو عبد القادر جیلانی اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ نے ان حضرات کے بیانات سن کر کے کچھ محسوس کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن میں جو احساس میرے اندر پیدا ہوا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر، اپنی صاحبزادی، جنت کی مالکہ اور جنت میں جو مقام دیا ہے رب تبارک و تعالی نے، یہ سارا کچھ رکھنے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی صاحبزادی کو فرما رہے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، دیکھو تمہیں اگر کوئی چیز چاہیے ہے، مال و دولت وغیرہ جو میرے پاس ہے میں تمہیں دے دوں گا، مجھ سے مانگو۔ ولا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن قیامت کے روز میں وہاں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ امام کائنات سے بڑھ کر مخلوقات میں کوئی ذات تو بتائیں مجھے، اور امام کائنات کی صاحبزادی لخت جگر سے بڑھ کر اس دور کی صحابیات میں سے کوئی صحابیہ کا تو نام پیش کریں، آپ نہیں کر سکتے۔ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو دیا ہے، اور آپ انہیں کیا فرما رہے ہیں۔ اور یہ مفتی حضرات، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ پیر کہلاتے ہیں۔ کون؟ پیر اجمل صاحب، جو دھوبی لگایا ہوا ہے، اور تو اور اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے مفتی حنیف قریشی صاحب، وہ بھی اسی چیز کا رٹ لگا رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، جن کو ان کے لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، مولانا طاہر القادری صاحب، ان کو بھی آپ نے سن لیا۔ یہ سارے کے سارے وہی چیز ہے جو شف والی سرکار جھوٹ بولتی چلی آ رہی ہے، اور امین قادری صاحب کو بھی آپ نے سن لیا۔ یہ سارے کے سارے جھوٹ کے اوپر مبنی قصے کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ یہاں تک کہ بریلویوں کی، سنیوں کی کسی کتاب میں ریفرنس کے ساتھ نہیں ملے گا۔ یہ من گھڑت واقعات ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں اتنے سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، نہیں، صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ انہی کی اپنی سنی حضرات، سنی علماء، آپ سنیں کہ ذرا وہ خود کیا کہہ رہے ہیں۔ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو اسے بخش دیا گیا۔ یاد رہے یہ واقعہ موضوع ہے، من گھڑت ہے اور جھوٹا واقعہ ہے۔ آئندہ یہ روایت بیان نہ کرنے کا پکا عہد کرے کہ سرکار بغداد کا ایک دھوبی تھا، وہ مر گیا تو قبر میں فرشتے آئے، انہوں نے سوال کیا من ربو کو، اس نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سری جھوٹ ہے۔ وہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ قصے کہانیاں ہیں۔ یہ نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہ اس کا کوئی ریفرنس ہے،
بلکہ یہ سینہ گزٹ چل رہا ہے، اور یہ جو کچھ سنتے ہیں اور آگے بیان کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، تو آخرت میں اور قبر میں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے وہ آپ خود سوچ لیجئے۔